اس کی تو سزا ملے گی. تو ایسے حالات میں تمہارے جو نیک کام بھی ہیں وہ اس کا اجر اللہ دے چاہے تو تم کو دنیا میں دے دے, اور نہیں تو تمہارا معاملہ تو ایسا ہوگا کہ قیامت کے روز وہ خاک ہو جائے گا, خاک کی طرح ہوا مڑ جائے گا. اب اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان, ایک نیک انسان, ایک مسلمان ہی ہے, وہ شرک بھی نہیں کرتا, وہ کفر بھی نہیں کرتا, اللہ کی وحدانیت بھی یقین بھی کرتا ہے, اللہ کے تمام احکامات کو ادا بھی کرتا ہے, اور تمام جو ہے کہ نیک عمل ان سینس کی جو دینی عمل ہے اس کو بھی کرتا ہے, لیکن دنیا بھی نیک عمل نہیں کر رہا, ظالم ہے, ظلم کر رہا, کسی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا, سوال اٹھتا ہے نا. ہم کہہ سکتے ہیں انسان کے اندر تو بہت سوالات ہوتے ہیں نا, بڑے عقل کا ڈھیر ہے نا. تو جو ہے نا کہ پھر وہ کہے سوال کرے, جب ہم یہ بات بولیں گے تو سوال کرے گا اچھا ٹھیک ہے, اگر کوئی مسلمان بد عمل کرے تو صحیح بات ہے. اگر مسلمان بد عمل کر رہا ہے اور مگر حق میں یقین ہے, حق میں یعنی کہ اللہ پہ یقین ہے, اللہ کے رسول کو مانتا ہے, اللہ کی کتاب کو مانتا ہے, تو اگر وہ حقیقتاً آپ دیکھیے, اگر اللہ کو ہم مانتے ہیں, اللہ کی کتاب کو ہم مانتے ہیں, حق کو مانتے ہیں, تو اللہ ہی نے کہا, اللہ ہی کی کتاب نے کہا, اللہ ہی کے رسول نے کہا کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو. سنو میری بات کو ذرا غور سے سنو. تو اگر ہم کسی پر ظلم کر لیں تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہی بات ہو گئی کہ اللہ کا حکم کو ہم نہیں مان رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ پہ یقین کرتے ہیں, بہت صحیح, اچھی بات ہے, بہت بڑھیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. ہم کہہ رہے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, الحمدللہ, اللہ اکبر. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حج بھی کیا اور ہم نے جو ہے کہ وقتاً وقتاً کئی مرتبہ جو ہے کہ ہم نے عمرہ بھی کیا, بہت بڑھیا. ہم کہتے ہیں ہم ٹوپی لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم داڑھی رکھے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بالکل اچھے دینی لباس میں ہیں, بہت اچھا, الحمدللہ. بے شک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, ہم کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر ہم کوئی بھی طرح کا عمل ایسا کر رہے ہیں جو دین اسلام سے ٹکرا رہا ہے, جو دین اسلام سے ٹکرا رہا ہے, مثال کے طور پر اسلام نے کہا زنا مت کرو, زنا سے دور رہو, اور ہم سب کام کر رہے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ٹوپی بھی لگائے ہیں اور تمام چیزیں کر, لیکن ہم اللہ معاف کرے, اللہ توبہ استغفار, ہم زنا بھی کر رہے ہیں. تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, جو ہمارا یقین اللہ پر ہے, تو اب یہ دیکھیے یہ تو ٹکر والی بات ہو گئی نا کہ اللہ نے کہا کہ یہ کام مت کرو لیکن ہم یہ کر رہے ہیں, تو ہم یعنی کہ اللہ کے خلاف گئے, پکڑ تو ہوگی, کفر ہو گیا, کفر ہو گیا نا. اللہ نے کہا چوری مت کرو, ہم کر رہے ہیں, کفر ہو گیا. اللہ نے کہا کہ تم کسی سے وہ سود مت کھاؤ, بیاج پہ پیسہ دینا لینا نہ کرو, تو ہم اللہ سے, اللہ کی بات کا, اللہ کے حکم کا, اللہ کے رسول کے بتائے بات کا ہم انکار کر رہے ہیں نا. اگر ہم کسی سے سود لے رہے ہیں, بیاج پہ پیسہ دے رہے ہیں, لے رہے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ توبہ استغفار. یا پھر اللہ نے اور بھی دیگر بہت طرح کے احکامات کیے ہیں, اگر ہم اس کی جو ہے کہ یہ نہیں کرتے ہیں, ہم اس کی پابندی اس پر ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں, تو ہم کہیں نہ کہیں سے اللہ کی بات کا ہم انکار کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پر ہم اللہ کی بات سے ہم خلاف جا رہے ہیں, تو پکڑ تو ہماری بھی ہو جائے گی, پکڑ تو ہماری بھی ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بچیں گے, ایسا نہیں ہے کہ ہم بچیں گے, تو ہم کو بھی اس کا انجام تو ہم کو بھی ملے گا, ہم کو بھی ملے گا. لیکن اگر ہم شرک نہیں کیے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم کو ہمارے عمل کا جو عذاب ہے وہ اللہ ہمیں دے دے گا, اور اس کے بعد اللہ کے رسول ہماری جو ہے کہ بخشش کروائیں گے, اور ہم کو جو ہے کہ واپس پھر جنت میں مل جائے گا اپنا انجام بھوگ کر کے. اور اگر شرک کیے, کافر ہو کے مرے, تو پھر کوئی بخشش نہیں, پھر تو مشکل ہے نا. تو بہرحال تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو کفر کرنے والوں، تم کو تو یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اللہ یہ آسمان اور زمین بنا سکتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں کے تمام فائدے کے لیے تمام طریقے کا چیزیں ہم کو مہیا کر سکتا ہے، تو اللہ قادر ہے کہ ہم کو ایک بار میں ختم کر دے، اور ختم کر کے ہماری جگہ پہ دوسری مخلوق لیا گا جو بے شک اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا. مثال کے طور پر جیسے تمام فرشتے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، ہر جاندار چیزیں ہیں جن کو ہم کہہ دیں کہ عقل اور شعور ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں. اور ہم کو جب اللہ نے عقل اور شعور دے دیا تو ہم اپنے دماغ لگاتے ہیں، اور ہم اپنے دماغ لگا کر کے اپنی چالاکیاں اس میں لگاتے رہتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی سچ تو یہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم شیطان کے فتنے میں آ جاتے ہیں. اور جو لوگ شیطان کے فتنے میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس فتنے سے نکالنے کے لیے، ان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے ہر وقت جو ہے کہ ہر دور میں اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، اور آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ کتاب قرآن پاک ہمارے سامنے رکھ دیا. تم عقل رکھتے ہو تو چلو اچھی بات ہے، تم اس سے اپنی راہ کو، اپنے عمل کو، اپنی دنیا کو سدھار لو آخرت کے لیے، ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں اور تمام امت سے بھی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ ہر چیز کا اس نے، اللہ نے کتنا بڑھیا سسٹم بنایا، ہر چیز کا کتنا بڑھیا پلاننگ کیا ہے. سوچے تو صحیح، ہم اپنے اعضاء کو ہی لے کر کے دیکھیں، ہمارے لیے اگر کوئی بھی جسم کا اگر اعضاء ہے تو سوچیے ہمارے لیے کتنے وہ کام کے، کتنے کام کے. ایک انگلی اگر نہیں رہے تو ہم کو اس کا احساس ہوگا، اس کی قیمت کا احساس ہوگا. ایک آنکھ نہیں رہے تو اس کا قیمت احساس ہوگا. زبان نہیں رہے، کوئی بھی طریقہ آپ اپنے جسم کو لے کے. اور اس طریقے سے اگر ہم قدرت کو دیکھیں تو قدرت میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بہترین نظام بنایا. ہر ایک نظام، ہر ایک سسٹم جو ہے کہ بالکل اپنے اللہ کے حکم جو طریقہ بتا دی، بس اسی پر ذرا سا بھی اگر تھوڑا سا بھی امبیلنس ہوا تو دیکھیے کتنی گڑبڑی آ جاتی ہے. ذرا سا اگر امبیلنس ہوا، اللہ نشانی دکھاتا ہے. آج کو ایک بھوکمپ آ گیا بھیا، ذرا سا اتنا سا اگر ہلا دیا تو ہل جاتا ہے، اور دیکھیے ساری کی ساری بلڈنگیں دھراشائی. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے قدرت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کتنی بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے. حقیقت ہے، اور نئی مخلوق پیدا کر دے. بے شک اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. بے شک آگے اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. حقیقت حق ہے، حق ہے. یہ میرا وہ پاک پروردگار عالم کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. یہی میرا اللہ ہے جس پر ہم یقین کرتے ہیں، ایمان کرتے ہیں، اور ہمیں واپس اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں. الحمدللہ میرا اللہ چاہے تو جو ہے کہ پوری دنیا کو فنا کر سکتا ہے، اور کرے گا، کر کے دکھا دے گا. اس کا کلام جو ہے کہ ایسے ہی نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا، ہم کو دکھا دیا قیامت کو. جب قیامت آئے گی نا تو اللہ کا بس حکم چلے گا، ایک سور پھونکا جائے گا. اللہ کہے گا ایک سور پھونکو، اور پوری کی پوری دنیا ختم. پھر اللہ کہے گا دوسرا سور پھونکو، تو پورے جتنا ختم ہے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. کر دکھائے گا، وہ کرے گا. اور اگر ہم پہلے کے پرانے واقعات میں جائیں تو اللہ نے دکھا بھی دیا، کئی جگہ پہ نمونہ دکھا بھی دیا. اور آج کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو اللہ کہیں کہیں چھٹ پٹ اشارہ کرتا رہتا ہے دیکھنے کے لیے، ہمارے عقل کے لیے کہ دیکھو اب تو سنو، اب تو سمجھو، سمجھ جاؤ، یقین کرو، میری بات سچی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تو کہتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں نمرود کو، جب نمرود بولا کہ دیکھو ہم بھی مار دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. قید خانے سے 2 آدمی کو بلایا، 2 مجرم کو. ایک مجرم کو آزادی ملنے والی تھی، نمرود جو ہے کہ اٹھایا تلوار کو گلا کاٹ دیا. دوسرے کو جو ہے کہ سزا موت تھی، نمرود کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. نمرود نے کہا کہ دیکھو ابراہیم، تم کہتے ہو کہ اللہ مارتا اور جلاتا ہے، تو دیکھو میں نے اس کو جلا دیا اور اس کو میں نے مار دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے اللہ کے نبی، اللہ کے میرے دوست تھے، خلیل تھے، کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو میرا اللہ جو ہے
اس طرف سے سورج نکالتا ہے اور اس طرف سورج ڈباتا ہے. تم ایسا کرو کہ اس طرف سے سورج نکال دو اور اس طرف ڈبا دو, مان لیں گے. نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں رہا, کوئی جواب نہیں رہا. اب ہم اور آپ آج جب ہم یہ بات سنیں تو ہمارے اور آپ میں کچھ ایسے بھی بڑے ہوشیار لوگ ملیں گے جو کہیں گے اچھا تو یہ تو بھائی زمانے سے جو ہے کہ ہوتا ہے کہ سورج اس ڈائریکشن سے نکلتا ہے اور اس ڈائریکشن میں سن سیٹ ہوتا ہے. یہ تو یہی نظام ہے, یہی ہے, یہ جو ہے کہ جغرافیکل اور یہ ایسٹرولوجیکل یہی ہے. اللہ نے کہہ دیا, کیا کہہ دیا کہ دیکھو میں نے, میرا ابراہیم نے جو بات کہا ہے نا, میں وہ مالک کائنات ہوں, رب العالمین ہوں, میں وہ خدا ہوں کہ یہ کام کو بھی میں کر کے تمہیں دکھا دوں گا. الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کو جو چیلنج کیے تھے, نمرود تو نہ کر سکا, لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہم وہ کام کر دکھائیں گے. یعنی کہ جو سورج جہاں سے نکلتا ہے ہم اس طرف ڈبائیں گے اور جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے ہم نکال دیں گے. لیکن یاد رکھو اللہ نے یہاں پر ایک چیز کہہ رکھا ہے, پورے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ جب اپنے معجزات کو دکھاتا ہے تو معجزات دکھانے سے پہلے کئی بار اس کو جو ہے کہ نصیحت کرتا ہے, اشارہ کرتا ہے. لیکن اگر نہ مانا اور جب معجزات کا وقت آ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ ہو جائے گا, قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے نا, تو اللہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دے گا, پھر توبہ کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی. ہر انسان دیکھ لے گا, اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ ارے آج تو سورج ادھر کے بجائے ادھر سے نکل رہا ہے اور یہ نکل رہا ہے, تو اس کو یقین ہو جائے گا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج سائنس بھی کچھ شک کے گمان پہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ چیزیں بدل جائیں گی. اللہ نے تو ہم کو 1500 سال پہلے جو ہے قرآن میں بتا دیا کہ وہ ہر چیز پہ قادر. آگے سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے. قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے. اس وقت کمزور لوگ بڑے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے, تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے, ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جب قیامت آ جائے گی ہے نا, تو سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو ہوں گے, ہے نا, روبرو ہوں گے. یعنی کہ بے شک میرا اللہ تو ہمیں ابھی دیکھ رہا ہے, ہمیں ابھی جان رہا ہے, ہم کو تو یقین ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھتے ہیں. لیکن قیامت کے روز جو ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے باقاعدہ. ہم سب, اللہ کہہ دیا کہ ہم تم سب لوگ, یعنی کہ ہم تو اس قطار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کو اب سزا ملنی ہے. اس حالات میں کھڑے ہو جائیں گے جیسے آپ اسمبلی میں جو ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہم قطار میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہم کو یقین آ جائے گا کہ اب ہم اللہ کے روبرو ہیں, اب ہمارا معاملات ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو جائیں گی. اللہ کہہ دیا یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے سب کے سب, یعنی کہ کوئی اگر چھپنے کی بھی کوشش کرے تو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی, چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے, ہے نا. کوئی اس کو موقع نہیں ملے گا کہ ہم خود کو چھپا لیں. ہماری دنیا میں اپنے آپ کو چاہے ہم بناوٹی شکل صورت سے, بناوٹی دکھاوے عمل سے دنیا کی نظر میں اپنے بد عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ کیا ہوگا,